علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی کی جماعت میں سے اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کے ہاں صاف دل لے کر آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ کے گھڑے ہوئے الہ اور معبود چاہتے ہو؟ پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ محترم سامعین اکرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 83 سے لے کر کے 87 تک، یعنی 83، 84، 85، 86، 87، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیات کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے ان میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر تھا، اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے مکہ والوں کو بھی اور اس قرآن کریم کے پڑھنے والے سننے والے تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے بات کو لیا جائے، سمجھا جائے، رسول کی رسالت پر ایمان رکھا جائے، ان کی رسالت کی تصدیق کی جائے، اور وہ جو بات بیان کرتے ہیں لازماً ان باتوں کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ یہی اصل میں رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ تمام کے تمام لوگ گمراہی کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور اپنے احکام اور پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اس میں اس صورت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبے عرصے تک اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا، توحید کی تعلیم دی، ہدایت کے راستے کی رہنمائی فرمائی، لیکن 950 سال کے طویل عرصے کے دعوت و تبلیغ کے بعد بھی قوم کے لوگوں میں سے معدود چند، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت اور آخرت کے اوپر ایمان اور یقین لائے۔ باقی سارے کے سارے لوگ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو جھٹلانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑنے والے تھے۔ اس کا بدترین اور بھیانک انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے سبھی کو غرقاب کر دیا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے جماعت اور گروہ میں سے ہی ابراہیم بھی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے سب ایسے بھائی ہیں کہ سب کے باپ ایک ہیں لیکن مائیں مختلف ہیں۔ باپ ایک ہے اور مائیں مختلف ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جو اصولی تعلیم ہے، عقیدے کی تعلیم ہے، جس کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے، سارے کے سارے انبیاء کے دین ایک ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح کے گروہ اور جماعت میں سے کون تھے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہاں پر شیعہ کا لفظ آیا ہے۔ شیعہ جانتے ہیں نا، شیعہ بولتے ہیں، شیعہ یہ اصل میں عربی لفظ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ایسے گروہ، ایسے گروپ، ایسی جماعت اور ایسی پارٹی کو، ایسے تمام پارٹیوں کو شیعہ کہیں گے جن کے عقائد بالکل ملتے جلتے ہوں اور دوسروں سے مختلف ہوں۔ گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ بالکل وہی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ، اور قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اصولی تعلیم جس کو دین کہا جاتا ہے، جو عقائد کے بعد میں جو باتیں آتی ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب ایک ہی بات بیان کر کے گئے۔ شریعتیں مختلف ہوئی ہیں کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں میں ایسا ہے، فلاں نبی کے زمانے میں نماز ایسے پڑھی جاتی تھی، وہاں پر یہ احکام ہے، ادھر یہ احکام ہے، لیکن جو عقیدے کی بات ہے
توحید کس کو کہتے ہیں؟ تمام نبیوں نے ایک ہی بات کہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کیا ہے؟ تمام نبیوں نے ایک ہی بات کہی. آخرت ہونا ہے، تمام نبیوں نے ایک ہی بات کہا. مرنے کے بعد سبھی لوگوں کو اللہ کے بارگاہ میں اٹھنا ہے اور وہاں جا کر کے اپنے کیے ہوئے تمام کاموں کا اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے. تمام نبیوں نے ایک ہی بات کہی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ تھا، سیم ٹو سیم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی وہی عقیدہ تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے ہی تھے. اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے پاس اپنے رب کے پاس سے صاف دل لے کر کے آئے. صاف دل لے کر کے آئے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان کے اپنے معاشرے میں، ان کے ماحول میں، ان کے گھر والوں کے درمیان جو عقیدہ تھا ان عقیدوں سے بالکل الگ، خالص، پاکیزہ اور صاف عقیدہ جو نبیوں کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ لے کر کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خالی الذہن ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ اللہ عز و جل جو حکم دے گا، جو بھی حکم دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بلا چونو چرا اس کو تسلیم کریں گے اور اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے. سامعین کرام، مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ابراہیمی ہیں، ہم لوگ ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے ان کی پول پٹی کھولی کہ نہیں، تم لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر نہیں ہو، تم لوگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر نہیں ہو. یاد رکھیے گا، یہ جو دعوت کا اسلوب ہے یہ بہت اہم ہے. یہی اسلوب قرآن کریم نے سکھلایا ہے. داعیوں کو بھی یہی اسلوب رکھنا چاہیے. لوگوں کو لبھانے والا، گول گول بات کرنے والا کہ سارے لوگ ہمارے گرویدہ بن کے کریں، یہ ایک داعی کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. ایک داعی جب لوگوں کے درمیان گفتگو کرے گا تو بالکل بے لاگ اور دو ٹوک بات کرے گا. جو حق ہوگا، جو صحیح ہوگا وہ لوگوں کے سامنے واضح کرے گا، اور جو باطل ہوگا اس کے بطلان کو بالکل واضح کرے گا. بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملت کی پیروی کرنے کا جو تم لوگ دعویٰ کر رہے ہو، تم لوگ بالکل غلط ہو. ابراہیم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل وہی عقیدہ تھا جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور وہی عقیدہ تھا جو تمام نبیوں کا تھا. اور جب وہ اپنے رب کے ہاں سے آئے تو بالکل صحیح سلامتی والا عقیدہ لے کر کے آئے. کون سا عقیدہ؟ کسی سماج و معاشرے کا عقیدہ نہیں لے کر کے آئے، اپنے لوگوں کا عقیدہ لے کر کے نہیں آئے، اپنے گھر والوں کے عقیدے کو فالو نہیں کیا، بلکہ تمام چیزوں سے پاک صاف دل لے کر کے آئے کہ ہمارا رب جو میرے بارے میں حکم کرے گا میں اسی کو بلا چنو چرا تسلیم بھی کروں گا اور اس کے سامنے اپنے سر کو بھی جھکاؤں گا. اس سے کیا پتا چلا کہ ایک انسان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہم کو مل جائے اس کے سامنے ہم جھکیں گے. جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مل جائے ہم اس کے سامنے جھکیں گے. باقی حکموں کی قرآن و حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ای افکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے بھی اور اپنے قوم کے لوگوں سے بھی پوچھا ماذا تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. ای افکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم جھوٹ موٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، یعنی اللہ عز و جل کو نہیں چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، رب کے بارے میں جو رب العالمین ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. یہاں پر ان تین آیتوں کی روشنی میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا یہ بابل عراق کے اندر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس سماج و معاشرے میں پرورش پائی، آنکھ کھولی، ہوش و حواس جس سماج و معاشرے میں ہوئے، اس سماج و معاشرے کے جو لوگ تھے وہ ستارہ پرست تھے. خاص طور سے 7 سیاروں کے وہ لوگ بہت زیادہ قائل تھے، ان کے تمام چالوں کو سمجھتے تھے. اور یہ جو 7 سیارے تھے جن کا نام مفسرین نے لکھا ہے سورج، چاند، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ اور زحل، ان ناموں کے انہوں نے الگ الگ مندر بنوائے ہوئے تھے اور ان مندروں کے اندر انہی سیاروں کے خیالی بت بنا کر کے لگا دیے تھے. ان کے سامنے جھکتے تھے، ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے جا کر کے مجاور اور معتکف بن کر کے بیٹھتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر یہ جو ہمارے بت ہیں، جو معبود ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے
تو ہمارے ساتھ بہت برا معاملہ ہوگا۔ ایسے مشرک ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے، بالکل یکسو ہو کر کے اللہ عز و جل کے سامنے جھکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو بتلایا کہ دیکھو اس پورے روئے زمین کا فرما روا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جو بت بنا کر کے رکھا ہے سیاروں کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا باپ شاہی مندر کا پروہت تھا، ان کا باپ بت بنانے والا بھی، بت بیچنے والا بھی۔ اپنے باپ کے سامنے گئے اور کہا کہ ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ باپ بگڑ گیا۔ باپ جب بگڑا، باپ نے جب سرزنش کی جس کی پوری تفصیل قرآن کریم میں، تو اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا ماذا تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے جھوٹے موٹے معبودوں کو تم لوگ چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو تمہارے جھوٹے معبودان ہیں ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑا، اور یہ تم نے عقیدہ رکھا کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہم لوگوں کو دولت نہیں ملے گی، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوگی، اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے معبودوں کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات ان لوگوں کے درمیان بانٹ دیے۔ تو بتاؤ کہ جو رب العالمین ہے، جس نے پورے کائنات کو بنایا، ان سیاروں کو بنایا، اور ان سیاروں پر جس رب کا کنٹرول ہے، اس کا کچھ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو پورے کائنات کو ختم کرنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اس کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں پر سب کو جواب دینا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سامعین کرام، یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی کنٹینیو کیا ہے، یعنی مختصراً۔ حالانکہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا، باپ نے کیا جواب دیا، قوم کو کہا، قوم نے کیا جواب دیا، یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصر آگے ڈیٹیل سے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہاں پر یہ بتلا دیں کہ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ جو انبیاء آئے ہیں ان تماموں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے، اور انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبیوں کی اطاعت و اتباع کی جائے، ان کے تعلیمات کی پیروی کی جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا